بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، آپ کا سروس میٹرز کا لائر، اور آج میں ایک انتہائی اہم مسئلہ جو ہر سرکاری ملازم کو تقریباً درپیش ہوتا ہے اس کے متعلق ایک نہیں کافی سارے کیس لا لے کر آیا ہوں، اور اس کے متعلق جو ہے وہ محکمہ میں بھی بڑا ابہام پایا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مثلا میری مراد ٹرانسفر سے ہے کہ ٹرانسفر پر آج تبادلے پر آج جو کیس لا ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو عام جو افسران کی رائے ہوتی ہے یا عام یہ رائے ہوتی ہے کہ جناب تبادلہ جو ہے یہ کرنا یہ تو اتھارٹی کا حق ہے، اتھارٹی کا رائٹ ہے، وہ کسی کو جہاں مرضی ٹرانسفر کر دے، لیکن اس میں کوئی مادر پدر آزادی نہیں ہے، اس کی بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ پہلے تو یہ کیس لا جو ہے سپریم کورٹ کا یہ نوٹ کر لیں کہ جس کے تحت کسی بھی سرکاری ملازم کا کسی بھی وقت کسی بھی جگہ تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں وہ دوسرے کیس لاز بتاؤں گا جس کے تحت یہ مادر پدر آزادی تبادلہ آزاد کے معاملات میں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے جی کیس لا 2004 PLC CS 705 پیج۔ اس کے تحت یہ ہے کہ سول سرونٹ 1974 کے ایکٹ کی دفعہ 9 کے تحت مجاز اتھارٹی کے پاس اختیار ہے کہ ملازم کو کسی بھی جگہ ٹرانسفر کر دے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ قانون میں یہ بات جو ہے یہ بالکل درج ہے، بالکل یہ قانون جو ہے مسلمہ ہے، لیکن جو یہاں سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ تبادلہ کرتے وقت اس میں بدنیتی شامل ہو جاتی ہے، اس میں سیاسی مداخلت شامل ہو جاتی ہے، اس میں قوانین کی خلاف ورزی شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پھر حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالتوں نے تبادلہ جات کے معاملے میں کوئی مادر پدر آزادی نہیں دے رکھی۔ تو اس میں سب سے پہلا تو ہے کہ جناب جو سیاسی اثر و رسوخ پر پوسٹنگ اور ٹرانسفر جو کی جاتی ہے، مثلا کسی شخص کے کسی سیاسی بندے سے تعلقات ہیں اور وہ جناب جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب اس کو یہاں سے ٹرانسفر کرو اور اس کی جگہ پہ میرا ٹرانسفر کرو، تو سیاسی بنیاد پر، سیاسی مداخلت کی بنیاد پر کیا جانے والا ٹرانسفر جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اس کے لیے جو ایک نہیں کئی کیس لا ہے، میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں۔ 2003 SCMR 325، اس کے علاوہ ایک ہے PLD 1981 SC 612، پھر 2005 PLC CS 227، پھر اس کے بعد ہے 1995 SC 530۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تبادلہ جات میں شروع سے ہی ایک سیاسی مداخلت کی بدعنوانی اور غیر قانونیت اور لا قانونیت چلتی آئی ہے۔ تو اس پر مختلف ادوار میں فیصلے ہیں۔ 2003 میں فیصلہ آیا، پھر اس کے بعد سب سے پہلے 1981 میں فیصلہ آیا، پھر 2003 میں آیا، پھر اس کے بعد 2005 میں آیا، تو پھر اس سے پہلے 1995 میں بھی یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری پابندی ہے کہ جو مجاز اتھارٹی نہیں ہے، مجھے ایسی اتھارٹی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں ہے وہ اس کا ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہے وہ تبادلے کا اختیار اگر رکھتا ہے تو اس کی جگہ جناب سیکرٹری ایجوکیشن اس کا ٹرانسفر کر دے
اس کو کہے کہ میں تو اس سے بھی بڑا افسر ہوں، تو میرے تبادلہ جات، میرے جو حکم ہے تبادلے کا اس پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے، تو اس پہ جو ہے عدالت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ غیر مجاز اتھارٹی سول سرونٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں کر سکتی۔ اس میں یہ 2005 میں فیصلہ آیا ہے PLC CS 447۔ تو اس کے بعد ایک بدنیتی اور ٹرانسفر پالیسی کے خلاف جو ٹرانسفر آرڈر ہوتے ہیں، مثلا سب سے پہلے بدنیتی میلافائڈی، جو بدنیتی پر مبنی ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ بھی اتھارٹی نہیں کر سکتی، اور اس کے بعد جو ٹرانسفر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ پالیسی طے کی گئی ہوتی ہے کہ یہ پالیسی ہے، اس کے مطابق ٹرانسفر ہونا ہے، تو اس کی اگر خلاف ورزی کی جائے گی تو تب بھی اتھارٹی جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے کیس لا جو ہے کافی سارے ہیں، اس میں ہے جی 2005 PLC CS 454 پیج، اس کے بعد 2005 SCMR اس کا پیج 17، اس کے بعد 1986 SCMR 1534۔ یہ جو ہے بدنیتی اور ٹرانسفر پالیسی کے خلاف جو ٹرانسفر آرڈر ہیں وہ غیر قانونی ہوں گے۔ تو اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سیکٹری کسی وزیر کی ہدایت کو ماننے کا پابند نہیں ہے۔ اب یہ بھی یہ اعلیٰ سطح کی بات ہے کہ وزراء جو ہیں وہ اگر کہیں کہ جناب یہ سیکٹری مجھے پسند نہیں ہے، اس کو ٹرانسفر کر دیں، لیکن سیکٹری کے پاس وزیر کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ سیکٹری کا تبادلہ کریں۔ سیکٹری کا تبادلہ کا اختیار اس کی جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہی کر سکتی ہے۔ ٹرانسفر کے معاملات میں سیکٹری کسی وزیر کی ہدایت کو ماننے کا پابند نہیں ہے۔ اس کا کیسلا بھی نوٹ کر لیں، یہ 2003 PLC CS 1049۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے کہ ٹرانسفر کے معاملات ہائی کورٹ نہیں سن سکتی۔ سول سرونٹ کے ٹرانسفر کے معاملات صرف سروس ٹریبونل سن سکتا ہے، ہائی کورٹ کو اختیار نہیں ٹرانسفر کے معاملات سنیں۔ اس میں ہے 2005 PLC 227۔ دوسری ہے ایک سائٹیشن ہے 2003 PLC CS 954۔ تو اس میں جو ہے نا ایک سوال اٹھتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اگر ہائی کورٹ کو یہ ٹرانسفر کا سننے کا اختیار نہیں ہے تو پھر یہ ہائی کورٹ میں اکثر یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اکثر معاملات جو ہیں یہ اس کے ٹرانسفر کے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، تو وہ کیسے چلے جاتے ہیں؟ تو اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوگی تو اس وقت ہائی کورٹ جو ہے وہ سن سکتی ہے۔ فنڈامنٹل رائٹ آپ کے یہ ہے کہ قانون پر عمل درآمد ہو، فنڈامنٹل رائٹ یہ ہے کہ پالیسی جو ہے اس پر عمل درآمد ہو، آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ جناب ٹرانسفر جو ہے وہ سینیڈی کی بنیاد پر یا میرٹ کی بنیاد پر ہو۔ تو اس لیے جب فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ متاثر ہوں گے یا اس میں کوئی ایسی ہوگی ایسے کیسز میں کہ جن کیسز میں ایسے معاملات ہوں کہ اس میں غیر مساویانہ کچھ سلوک جو ہے روا رکھا گیا ہو، تو بالکل ہائی کورٹ سن سکتی ہے۔ تو ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں، لیکن ٹرائل کورٹ، بنیادی کورٹ جو اس کو صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے جو سنے گی وہ سروس ٹریبونل ہی ہے۔ اور میرا مشورہ یہی ہے کہ ٹرانسفر کے معاملات میں ہمیں سروس ٹریبونل سے ہی رجوع کرنا چاہیے۔ تو ہائی کورٹ چونکہ ذرا اس کا پروسیس فوری ہوتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے، تو اس کو پریفر کرتے ہیں لوگ۔ تو بہرحال ہائی کورٹ بھی کئی معاملات میں وہ ان کیسز کو سن سکتی ہے۔ تو یہ ٹرانسفر کے معاملات جو ہیں
اس میں جو ابہام تھے یا اس میں جو کیس لا یا کوئی وضاحتیں تھیں قانون کے مطابق وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید یہ ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ میری وہ آخر میں جو گزارش ہوتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، والسلام۔